السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج ٹی وی۔ ناظرین و سامعین، آپ کو معلوم ہوگا کہ گزشتہ چند دنوں سے ترکی اور امریکہ کے درمیان کشیدگی شروع ہے۔ اصل میں اس کشیدگی نے جنم ان بغاوتوں سے لیا جب ترکی جرنیلوں نے فتح اللہ گولن کے بنا پر ترکی میں مارشل لا چاہتے تھے۔ فتح اللہ گولن اصل میں ان تمام بغاوتوں کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ فتح اللہ گولن ترکی کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے۔ ترکیوں نے امریکہ سے فتح اللہ گولن کا مطالبہ کیا کہ انہیں ترکی حکومت کے حوالے کیا جائے، مگر امریکہ کے انکار پر ترک حکومت نے ایک امریکن پادری برونسن کو حراست میں لیا اور انہیں دہشت گرد قرار دیا۔ دوستو، حقیقتاً برونسن بھی گولن نیٹ ورک کا حصہ تھا اور اس نیٹ ورک کا قیام امریکہ نے کیا تھا، کیونکہ 2023 میں ترک پر سے ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی جو 1923 کے جنگ کے بعد لگائے گئے تھے۔ اکثر ترکی صدر طیب اردگان بھی 2023 کا ذکر کرتے ہیں کہ ترکی 2023 میں یہ ترکی نہیں رہے گا۔ اب امریکہ ترکی پر دباؤ ڈالنے کے لیے ترکی مصنوعات پر تصنیف کا اضافہ کیا، ترکی سٹیل پر 50% تصنیف کا اضافہ اور ایلومینیم پر 25% کا اضافہ کیا، جن کی وجہ سے ترکی کے سکے پر کافی دباؤ آیا۔ اب ترکی لیرہ کی قیمت ڈالر کے حساب سے بہت گھٹ گیا، ایک لیرہ 0.17 ڈالر کے برابر ہے۔ لیرہ کی قیمت گھٹنے کی وجہ سے ترکی کے انویسٹر بھی باہر جانے لگے ہیں، مگر ترکی نے ثابت کر دیا کہ وہ بھی ایک زندہ قوم ہے۔ ترکی قوم نے امریکہ کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے بلکہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ ترکی نے امریکہ کے الیکٹرانک پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا اور امریکہ کے ہر طرح کے مصنوعات پر تصنیف کا اضافہ کیا اور بہت سے ملکوں کی ہمدردی بھی حاصل کی، جس میں ایران، پاکستان، روس اور جرمنی نے بھی مذمت کی۔ جرمنی نے ترکی میں سرمایہ کاری کی خواہش ظاہر کی۔ روس نے ترکی سے وعدہ کیا کہ اگلے سال روس سے 6 لاکھ کے قریب روسی ترکی کی سیاحت کریں گے، اور قطر نے انتہا کر دی۔ قطر ترکی میں ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کرے گا، جن کی وجہ سے ترکی کی کرنسی کافی بڑھ جائے گی۔ اب ڈالر کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اس معاشی جنگ میں ایشیا کے ممالک متفق ہیں۔ یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔